بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگرت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ ناظرین، آپ یقیناً جانتے ہوں گے اور بہت ہی جانتے ہوں گے، محمد زبیر جو سندھ کے گورنر تھے، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر جنرل باجوہ سے انہوں نے کئی گھنٹوں کی ملاقاتیں کی، اور پھر لندن میں وہ میاں محمد نواز شریف سے ملتے رہے۔ محترمہ مریم نواز اور دوسری مسلم لیگی قیادت کے خلاف جو کیسز تھے انہیں واپس کرانے میں بھی محمد زبیر کا بہت اہم کردار تھا۔ یاد رہے کہ اسد عمر اور زبیر یا محمد زبیر یہ ایک جنرل کے بیٹے ہیں، فوج سے ایک تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس تعلق کو، اس اپنے سارے تعلق کو جس سے وہ ذاتی منفعت بھی حاصل کر سکتے تھے، اور اتنے معاملے کو، اتنے بڑے معاملے کو نیگوشیٹ کرنے والا بزبان پنجابی اپنی بڑی بیچی بھی لگا سکتا تھا، اپنی بڑی بیچی بھی لگا سکتا تھا، لیکن رپورٹ یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنی کوئی بیچی نہیں لگائی۔ لیکن محمد زبیر اب مسلم لیگ کے لیے بہت اہم نہیں رہے۔ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہو یا مسلم لیگ نون کے میڈیا کی بات ہو، وہ مریم نواز کے ترجمان بھی رہے اور محمد نواز شریف کے ترجمان بھی رہے۔ لیکن جس طرح سے بال نکالتے ہیں نا دودھ میں سے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں بال کی طرح نکال دیا گیا ہے، اور ان سے جب میڈیا پوچھتا ہے کہ آپ مسلم لیگ میں ہیں تو وہ مثال دیتے ہیں کہ میں اسی طرح مسلم لیگ میں ہوں جس طرح شاہد خاقان عباسی ہیں۔ یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں محمد زبیر کے لیے اب بھی کوئی بری صورتحال نہیں۔ وہ جدھر جانا چاہیں گے، جہاں جانا چاہیں گے، ان کے لیے بہتر مستقبل ہی سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ اب نیگوشیشنز کی بات ہو تو پی ٹی آئی کے نیگوشیٹر بھی وہ ہو سکتے ہیں، اور ان پر بے پناہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک نکتہ ہے، تحریک انصاف کے 90% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ کل تعداد 380 ہے۔
شیخ رشید بھی ہے، اس کا بھتیجا بھی ہے، صنم جاوید بھی ہے، اور اس طرح سے مسترد ہوئے ہیں کہ میں نے سنا صنم جاوید پر اعتراضات کرنے والے مولوی کو خود معلوم نہیں تھا کہ اعتراض کیا ہیں، یعنی اس نے کیا اعتراضات کیے ہیں۔ خیر، یہ ایک اور کہانی ہے۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لوگوں کو شاید ٹریبونل سے انصاف مل جائے گا، اور اگر وہاں نہ ملا تو سپریم کورٹ انہیں انصاف دے دے گی۔ اچھا، یہ کل پرسوں تک تقریباً ناممکن بات دکھائی دیتی تھی، لیکن آج یہ اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ شاید یہ بھی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ جو شیروانیاں سلائے بیٹھے تھے، شاید انہیں اپنی شیروانیوں پر، سلی ہوئی شیروانیوں پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ان حالات میں، گیون سچویشن میں الیکشن ہوئے تو بہت بڑا پھڈا بھی پڑ سکتا ہے، حکومت بنی تو بہت بڑا پھڈا بھی بن سکتا ہے۔ لہذا وہ جنہیں ملک چاہیے، جو ملک کے محافظ ہیں، وہ یقیناً فیصلے کرتے ہوئے کل کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ میں کوئی نتیجہ نہیں نکالتا، سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے۔ اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی درست ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ میری تو ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیں، جو بھی ہوگا ملک کے مفاد میں ہوگا۔ خدا حافظ۔